موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، مجذوب قسم کا آدمی تھا. اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اس کے دل میں. اللہ اکبر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے وہ حکایت اپنی کتاب میں بیان کی اور نام تھا چرواہا اور موسیٰ علیہ السلام کی حکایت. اللہ کی محبت میں اتنا مست کہ اللہ سے باتیں کرنے میں اعتدال سے ہٹ کر اور آگے بڑھ گیا. اللہ اگر آپ مجھے مل جائیں اور مجھے پتا چلے کہ آپ کا گھر کہاں ہے، میں روزانہ آؤں گا آپ کے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا. اللہ میرے پاس بکریاں ہیں، اگر مجھے پتا چل جائے کہ آپ رہتے کہاں ہیں تو میں روزانہ اپنی بکریوں کا دودھ آپ کو پلاؤں گا. اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت، اگر آپ سے ملاقات ہو تو میں آپ کے پیر دباؤں گا، آپ کی مالش کروں گا. اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی. تو اس واقعے کو حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اپنی مثنوی چند اشعار ہیں. ایک چرواہے کی ہے یہ داستان، حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان، اپنے خالق کی اسے تھی جستجو، دامن دشت و بیاں کو بکو، گھل رہا تھا نالے غمناک سے، جل رہا تھا عشق حق کی آگ میں. جس کے دلوں میں اللہ کی محبت، دنیا کی محبت ہو سمجھنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوگا اس کا دل اسی کی طرف، بیت الخلاء میں ہو اس کا دل، اس کا دماغ اپنے محبوب کی یاد میں، سو رہا ہو تو خوابوں میں بھی ہوگی. تو اس کا بھی حال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس کا دل جل رہا تھا. چشم تر سے گریہ خون تھا رواں، کر رہا تھا عشق سے آگو فغاں. ایک دن کا واقعہ، ایک دن چرواہا یاد یار میں، یار سے مراد اللہ تعالیٰ، ایک دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں رو رہا تھا دامن کوہسار میں. آگے کے جو اشعار ہیں اگر ہم چاہیں تو رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، محبت میں ڈوب کر ان اشعار کو پڑھ سکتے ہیں. میں بھی اکثر مجلس ذکر میں پڑھتا ہوں. کہہ رہا تھا اے خدائے دو جہاں، کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں، بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں، پر مجھے تیرا پتہ ملتا نہیں. اس شعر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اللہ کی محبت تھی. ہر گلستاں خار ہے تیرے بغیر، زندگی ایک نار ہے تیرے بغیر. آگ لگی ہوئی ہو اور وہاں پر گرمی ہو تو سامنے جو وہاں پر موجود ہو اسے چین ہی نہیں آتا، گرمی گرمی گرمی، آگ کی تپش. تو اس کا حال بھی ایسا تھا کہ اللہ کی محبت اتنی تھی کہ کہتا ہے کہ میری زندگی آپ کے بغیر ایک آگ کی مانند تھی. بن تیرے آواز بلبل خوش نوا، کان میں جیسے یہ زاغوں کی صدا، یہ زمین و آسماں شمس و قمر، یہ گلستاں و بیاباں بحر و بر، خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر،
کس طرح آخر جیوں تیرے بغیر. اب آگے اللہ سے کہتا ہے تجھ کو گر پاتا خدا بندہ میرے، دابتا ہر روز دستو پا تیرے. اللہ اگر آپ مجھے مل جائیں نا تو میں آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ دباؤں گا، پیر دباؤں گا. روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے، آب شیری بھی پلاتا میں تجھے. زبردست روغن والی تیل کی اور روٹیاں چپاتیاں میں آپ کو بنا بنا کر کھلاتا، اور دودھ بھی پلاتا، پانی بھی پلاتا، اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام، بکریوں کا اپنی اے رب انام. اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا اے چرواہے، کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے، یا ان کے سر ہے کہ تو بالوں میں کنگا کرے گا، یا اس کو بھوک لگتی ہے کہ تو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ حق تعالیٰ کیا بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غمخواری کرے گا؟ اے جاہل، حق تعالیٰ کی ذات نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک ہے. تو جلد توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے. بے عقل کی دوستی عین دشمنی ہوتی ہے. حق تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا، اور وہ اللہ کی محبت میں مست تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا تو اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اور غلبہ خوف و یاس اور شدت حزن و اضطراب سے گریبان کالر اپنا پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا. اسے تو دنیا مطلوب تھی نہیں، گرچہ اعتدال سے ہٹا ہوا تھا، لیکن محبت تو اللہ کی مطلوب تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا تو شدت حزن میں، اضطراب میں اپنا گریبان پھاڑتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا. اللہ کو یہ چیز ناپسند آئی. موسیٰ، میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم میرے بندوں کو میرے قریب کریں. یہ بندہ جو میری محبت کا طالب تھا، جسے میں مطلوب تھا، آپ نے اسے ایسا ڈانٹ دیا کہ وہ تو مایوس ہو کر جنگل کی طرف بھاگ گیا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا اپنا شعر فارسی میں، تو برائے وصل کردن آمدی، اے موسیٰ تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. نے برائے فصل کردن آمدی، نہ میں نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ میرے بندوں کو مجھ سے جدا کریں. یہ شعر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا فارسی میں، اسی شعر کا ترجمہ کیا حکیم اختر صاحب نے اپنے عشق کی زبان میں. وحی آئی سوئے موسیٰ از خدا، کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا؟ کس طرف وہ میرا پروانہ گیا، کس طرف وہ میرا دیوانہ گیا؟ گرچہ ظاہر میں ادب سے دور تھا، لیکن دل اس کا میرا رنجور تھا. اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کا طالب ہو، اللہ کی محبت مطلوب ہو، گرچہ لیکن رستہ اگر اس نے الگ اختیار کیا ہوا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی لاج ضرور رکھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح علم دیا ہو، عقل دیا ہو، علم دیا ہو، اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ سے نہ مانگیں تو بتائیں کہ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟
اب یہ اللہ کی محبت ملے گی کہاں؟ تو اس کا یہی جواب حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ کہاں ملیں گے؟ اللہ کہاں ملیں گے؟ حضرت نے پوچھا کپڑا کہاں ملتا ہے؟ کپڑے کی دکان میں۔ پھل کہاں ملے گا؟ پھل کی دکان میں۔ آم کہاں ملے گا؟ آم کی دکان میں۔ دوائی کہاں ملے گی؟ دوائی کی دکان میں۔ اللہ کہاں ملیں گے؟ اللہ والوں کی دکان میں، یعنی اللہ والوں کی صحبت میں۔ یہ اللہ کی محبت سینہ بسینہ ملتی ہے، صحبت سے ملتی ہے، اپنے آپ کو مٹانے سے۔ تو ہم بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں۔ اللہ کی محبت ہے تو سب کچھ ہے۔